اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے یونیورسٹی میں اپنے پسندیدہ مضمون میں داخلہ لیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایم اے کے 2 سال اس کے آنے والی زندگی کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائیں گے۔ اس کی کلاس میں تقریباً 25 کے قریب لڑکے لڑکیاں تھے، 10 لڑکیاں اور باقی لڑکے تھے۔ اس نے کالج سائٹ سے گریجویٹ کیا تھا اور اتفاق کی بات تھی کہ اس کے کسی ہم جماعت نے اس کے ساتھ ایم اے میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ وہ شرمیلا طبیعت رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ جلدی کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ پہلے سیمسٹر کے آخر تک اس کی کلاس میں ذہنی ہم آہنگی کے مطابق گروپ بن گئے تھے۔ اس کے گروپ میں بھی اس کو ملا کر 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے ان میں ذہنی ہم آہنگی بڑھتی گئی۔ دوسرے سیمسٹر تک وہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ فری پیریڈ میں اچھے موسم میں موڈ بن جانے پر وہ سب یونیورسٹی کی کینٹین میں پائے جاتے تھے۔ ان کے درمیان اکثر و بیشتر کوئی علمی، ادبی یا سماجی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں سیاسی جماعتوں کے طالبہ تنظیموں کا زور تھا، لیکن ان میں سے کسی کو سیاست سے دلچسپی نہیں تھی۔ بس وہ اپنی دھن میں مگن رہتے تھے۔ تیسرے سیمسٹر تک ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دیر تک کینٹین پر بیٹھے رہیں۔ سب کا تعلق متوسط گھرانوں سے تھا۔ ان میں سے دونوں لڑکیاں اور 2 لڑکے یونیورسٹی پوائنٹ سے آتے رہتے تھے۔ ان میں سے دونوں لڑکیاں اور 2 لڑکے یونیورسٹی پوائنٹ سے آتے رہتے تھے، جبکہ باقی دونوں لڑکوں کے پاس اپنی اپنی موٹر سائیکل تھی۔ تیسرے سیمسٹر کے امتحانات تک نہ جانے کیسے اسے گروپ کی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے محبت ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور دوستی اتنی بڑی کہ محبت میں تبدیل ہو گئی اور فائنل امتحانات تک یہ محبت اپنے جنون تک پہنچ گئی تھی۔ فائنل امتحانات کے آخر دن سب بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہے، لیکن جدا تو ہونا تھا۔ سب نے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے عہد و پیمانہ کیے، جیسا کہ بچھڑنے والے ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ آئندہ زندگی میں کیا حالات ہوں گے، کون کہاں ہوگا، لیکن بچھڑنے کی اداسی انہیں اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے وعدے ضرور کریں۔ بس دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے۔ آخر میں جب دونوں اکیلے رہ گئے تو انہوں نے ہمیشہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی اور جلد ملنے کی عہد و پیمانے پر رخصت ہوئے۔ اب اس نوجوان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک مناسب روزگار حصول تھا، تاکہ وہ رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس لڑکی کے گھر بھیج سکیں۔ اسے پتہ تھا کہ ایم اے کرنے کے فوراً بعد لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کے خواہشمند تھے۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ دونوں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جلدی اس نوجوان کو ایک مناسب ملازمت مل گئی اور اس نے اپنے والدین کو اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لڑکی پہلے ہی اپنے گھر والوں کو اپنے اس کلاس فیلو کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس لڑکے میں بظاہر کوئی خرابی بھی نہیں تھی، اسی لیے لڑکی کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اور ان دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ جلد دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے زندگی کے معراج پا لی ہے، لیکن اصل کہانی شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس لڑکی کے کچھ خواب تھے جو اس نے اپنے محبوب شوہر کے ساتھ دیکھے تھے، لیکن سسرال پہنچ کر اس کو اندازہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے شوہر پر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی، جو آئندہ کم سے کم 15 سے 12 سال متقاضی تھی۔ یہ اس کے لیے انتظار کا بہت طویل عرصہ تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اتنا لمبا انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس نے اپنے شوہر پر الگ رہنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ پہلے تو شوہر نے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس صورتحال سے گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا۔ لڑکا اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور لڑکی گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکے نے ایک محبت بھری زندگی کے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات جب بہت بڑھ گئے تو اس لڑکی نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ لڑکے نے حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے کیس کی پیروی نہیں کی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئندہ بھی کسی حد تک جا سکتی ہے، لہٰذا معاملات کو اس سٹیج پر ختم کرنا ہی مناسب تھا، کیونکہ ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، ورنہ بڑا مسائل ہو سکتا تھا۔
اس قدر شدید محبت کا اس قدر المناک انجام سب کے لیے دکھ کا باعث بنا۔ یہ انجام لڑکی کی ضد کی وجہ سے ہوا یا لڑکا اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کی وجہ سے ان حالات کا شکار ہوا؟ قائرین بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔